فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پہ ہم جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دوم، آیت اللہ محسن علی نظفی صاحب۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تفسیری آیات۔ پوائنٹ نمبر 1، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، البتہ تبلیغ احکام سے متعلق وحی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی ہستیاں درج ذیل ہیں۔ الف نبی پر وحی نازل ہوتی ہے جو تبلیغ احکام سے مربوط ہوتی ہے، لیکن تبلیغ کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ بے رسول پر بھی تبلیغ کے احکام سے مربوط وہی ہوتی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ نمبر بے الف بے جیم محدث جس سے گفتگو کی جائے یعنی اولیاء اللہ، ان سے بھی فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن تبلیغ احکام کے لیے نہیں، جیسے مادر موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ کو دریا میں ڈال دو وغیرہ۔ اس جگہ حضرت مریم سے ہم کلام ہونے کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں دوسری بات قابل تحقیق یہ ہے کہ فرشتوں کا کلام کرنا خاص نبوت سے نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین کو فرشتوں کا سلام کرنا مروی ہے۔ شیعہ احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے کہ آپ علیہ السلام محدث ہیں۔ اس صفحے پر جو واجات استعمال ہوئے ہیں بیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 194، المیزان جلد 3 صفحہ نمبر 254، صفحہ نمبر 70۔ پوائنٹ نمبر 2، ان اللہ اصطفیٰ کی پہلی بات حضرت مریم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے برگزیدہ فرمایا، دوسری بات تطہیر کے بعد برگزیدہ فرمایا۔ اس بار عملی استحقاق اور کردار کی بلندی کی وجہ سے تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا۔ پوائنٹ نمبر 3، علی النساء العالمین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم کو اللہ نے اپنے دور کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا یا اولین و آخرین کی عورتوں پر؟ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عالمین کا اطلاق تمام زمانوں پر ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہاں عالمین سے مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے زمانے کے تمام عالمین ہیں، دوسرے زمانے کے عالمین اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ عمران بن حسین اور ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ عرض کیا مریم بنت عمران، پھر کہاں؟ فرمایا بیٹی وہ اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یا مریم اقنتی،
اللہ کی طرف سے برگزیدہ اور تطہیر کی نوید دینے کے بعد فرمایا عالمین کی عورتوں کے سردار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے اس فضل و کرم پر اس کی اطاعت و عبادت کرو۔ پوائنٹ نمبر 5، ورکعی مع الراکعین، اس سے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے مقصود یہ ہو کہ رکوع کرنے والوں کی طرح رکوع کیا کرو، یعنی مع سے مراد معیت در سیرت ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ذالک من انباء الغیب، مریم کی تطہیر اور برگزیدگی اور دیگر خصوصیات کا ذکر صرف وحی کے ذریعے غیبی خبریں ہیں، اس کے دیگر مصادر نہیں ہیں، چنانچہ عہد قدیم جدید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہیں ملتا۔ پوائنٹ نمبر 7، اذ یلقون اقلامہم، حضرت مریم کی ولادت کے بعد ان کی مادر گرامی نے ان کو کنیسیا میں پیش کیا، میں انہیں اس بچی کی خانہ خدا کی خدمت کے لیے نظر مانی ہے، چنانچہ کنیسے کے راہبوں میں مریم کی سرپرستی کے لیے ایک دوسرے سے نزاع ہوا، بات قراندازی پر تک پہنچی اور قرآن میں زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایو قضیۃ اعدل من القرآ سے زیادہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں۔ اس صفحے پر جو حواجات استعمال ہوئے ہیں: بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 69 سے 177، الجمع بین صحاح الستہ جلد دوم، باب مناقب فاطمہ، وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 27 سے 112، اور باب الحکم صفحہ نمبر 71۔ اہم نکات: نمبر 1، غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے دو بار حضرت مریم کو برگزیدہ کیا۔ نمبر 3، پاکیزگی کے بغیر قرب خداوندی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں آبرومند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ تشریح کلمات: المسیح عبرانی لفظ ہے، عبرانی لفظ مشیحہ کا معرب ہے یعنی مبارک۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح ان کے ہاں بادشاہوں کا لقب ہے، لیکن کیونکہ ان کے ہاں جو شخص بھی ملک کا اقتدار سنبھالتا ہے کاہن اس کے جسم پر مقدس تیل ملتا ہے، اس طرح ملک کا اقتدار سنبھال لینے والے کو بادشاہ مسیح کہتے ہیں۔ تمام انبیاء سلف نے مسیح علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، چنانچہ یہودی اس مسیح علیہ السلام کے منتظر تھے، لیکن مسیح نے ظہور فرمایا تو ان میں سے صرف کچھ یہودی ایمان لائے۔ یہ عبرانی لفظ یسوع کا معرب ہے، نجات دہندہ یا صاحب حیات، یعنی یحییٰ کا ہم معنی۔ تفسیر آیات: اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے براہ راست کلام کرتے تھے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو متضاد نظریات رد کرنے کے ساتھ ساتھ درست موقف بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے منفی موقف اور مسیحیوں کے غالیانہ موقف کو رد کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صفحے پر جو واجہ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں المراغی صفحہ نمبر 72۔ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور دنیا اور آخرت میں محترم ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ بکلمۃ منہ، قرآن حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کا لقب دیتا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے صادر ہونے والے کلمہ کن سے وجود میں آئے، یا اس لیے کلمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر محدود قدرت کی نشانی ہے، جس طرح کوئی کلمہ کسی معنی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2 وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں آبرومند ہونا تو واضح ہے، دنیا میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی آبرومندی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ روئے زمین پر بسنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کے تقدس کی قائل ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں کی طرف سے بہتان تراشی اس آبرومندی کے لیے مضر نہیں ہے، اور چونکہ یہود خود دنیا میں ایک مجرم قوم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اہم نکات: حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں، من المقربین۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا، صالحین میں سے ہوگا۔ تشریح کلمات: مہد میم ہے دل، مہد گہوارہ، کاف ہے لام، 40 سے 50 سال کی عمر کا عرصہ، اس سے کم کو شباب اور زیادہ کو شیخوخہ کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: اس آیت میں حضرت مریم کے لیے بشارت ہے کہ ان کا نور چشم گہوارے میں گفتگو کرے گا حتیٰ کہ سن کہولت کو پہنچے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد اپنی والدہ کی پاکیزگی اور اپنی نبوت کے بارے میں کلام کیا، جس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا۔ گہوارے میں گفتگو کرنے سے حضرت مریم کی طہارت ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بہتان تراشی کو بھی رد کر دیا۔ فی المہد یعنی گہوارے میں بات کرنا ایک منفرد موضوع تھا۔ اس موضوع سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طہارت ثابت ہوتی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت بھی، لہذا یہ کہنا المہد کے بارے 2 سال تک کے بچے کو بھی گہوارے کا بچہ کہا جاتا ہے، قرآنی صراحت کے خلاف ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئے۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت غضب کی حرکت کی ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ من کانا فی المہد صبیّا، لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو بچہ 2 سال کا نہیں تھا، لیکن کیونکہ اگر 2 سال بچہ ہوتا تو نہ یہ گہوارے کا ہوتا نہ اس سے بات کرنا مشکل ہوتا۔ پھر اگر 2 سال کا بچہ بات بھی کرتا تو آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، کہنا ایک 2 سال کے بچے سے ممکن نہیں تھا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر آیات: انا یکون لی ولد، یہ استفہام از باب تعجب ہے، یا حقیقت جاننا چاہتی ہیں کہ کیا کسی بشر کے چھونے کے بعد بچہ ہوگا یا بطور ایجاز ہوگا؟ جواب میں فرمایا بطور خاص ایجاز ہوگا۔ بغیر باپ کے بچہ خلق کرنا اللہ کے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے باپ کے ذریعے بچہ پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو وسائل آلات کے ذریعے پیدا نہیں کرتا، کچھ کام اس کے لیے آسان اور کچھ مشکل یا کچھ ناممکن ہوں، بلکہ ہر جگہ اس کا ارادہ چلتا ہے، یہاں تک کہ کسی چیز کے خلق کرنے پر اس کا کاف نون بھی خرچ نہیں ہوتا۔ آیات میں استعمال شدہ کن کا لفظ تو خدائی ارادے کی وضاحت کے لیے ایک تعبیر ہے، اس آیت کی طرف نسبت دی ہے۔ اس صفحے پر جو وجہات استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں سورہ مریم آیت نمبر 27، سورہ مریم آیت نمبر 29، سورہ مریم آیت نمبر 30۔ اس آیت کی مزید تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کے ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث ہے باب مدینۃ العلم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، یقول لمن اراد کونہ کن فیکون لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع وانما کلامہ سبحانہ فعل منہ انشأہ، جیسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے جسے وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی آواز کی جو کان کے پردوں سے ٹکرائے اور بغیر کسی عجیب صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کا ارادہ کسی عام طبعی قانون کے تابع نہیں، کیونکہ طبعی قوانین بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، آسان اور مشکل کا تصور مخلوقات کے یہاں پایا جاتا ہے، خالق کے یہاں نہیں۔ نمبر 3، کن سے مراد الفاظ نہیں بلکہ ارادہ خداوندی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور برس کے مریضوں کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس صفحے پر جو آواز استعمال ہوئے ہیں نجیب لاغا خطبہ نمبر 184 اور مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے طبع امامیہ کتب خانہ لاہور۔ تشریح کلمات: الاقمہ کاف میم ہا مادر ذات اندھا، تدخر زا تذخر زخارا زخر سے مشتق ذخیرہ کرنا، الابرص بارا سواد برس کا مریض۔ تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ انہیں کتاب کی تعلیم دے گا۔ اس جگہ کتاب سے مراد جنس کتاب ہے جس میں سابقہ انبیاء کی کتابیں اور آنے والی کتاب بھی شامل ہے۔ بعد میں تورات اور انجیل کا ان کتابوں کے مصادیق کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2 الحکمہ حکمت کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی سنگینی کو اپنے کاندھوں پر لینے کے بعد لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی حوصلہ شکن مشکلات میں سوجھ بوجھ کا مالک ہو۔ اس سوجھ بوجھ کو حکمت کہتے ہیں جس کی وجہ سے رائے صائب اور فیصلہ درست ہوتا ہے۔ چنانچہ ابھی عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ الحکمت الفہم والقضاء یعنی حکمت سمجھداری اور قوت فیصلہ کو کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 والتورات والانجیل تورات اور انجیل کے بارے میں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ نمبر 4 رسولا الی بنی اسرائیل۔ اس جملے میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت عالمگیر نہیں تھی۔ انجیل میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے۔ ملاحظہ ہو متی 5 سے 7-10 مؤلف تفسیر المیزان جلد 10 مؤلف تفسیر المیزان۔ اس جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی نبوت عالمگیری تھی مگر رسالت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ نبوت اور رسالت میں انہوں نے یہ فرق بیان کیا کہ نبوت وہ منصب ہے جس کے ذمے لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنا ہے، جبکہ رسالت ان منصب کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی خاص رسالت اور پیغام کو مکمل پہنچانا ہوتا ہے، جس کے قبول کرنے پر نعمت و بقا اور رد کرنے پر ہلاکت مرتب ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 انی اخلق لکم میں بناتا ہوں، فانفخوا میں پھونک مارتا ہوں، وابرئ تندرست کرتا ہوں، واحیی زندہ کرتا ہوں۔ ان جملوں میں ان معجزات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس حد تک اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ اس صفحے پر جو واجہ استعمال ہوئے ہیں الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 206 باب الائمہ علیہ السلام ولایت الامر صفحہ نمبر 76 جس حد تک اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے یعنی باذن اللہ کی شرط کے ساتھ، اس حد تک ہم بھی انبیاء کی طرف تکوینی امور کی نسبت دے سکتے ہیں یعنی باذن اللہ کی شرط کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے وَأُنَبِّئُكُمْ غیب کی خبریں دیتا ہوں، غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیبَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے بعد وہ ہستیاں غیب جانتی ہیں جن کو اللہ غیب کی تعلیم دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ان فی ذلک لآیۃ لکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے آپ علیہ السلام کے معجزات سے بیک وقت 3 اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، نمبر 3 بغیر باپ کے پیدا ہونے والے کا ہونے کا معجزہ۔ لہذا ان معجزات سے جہاں نبوت و طہارت ثابت ہوتی ہے وہاں ایک بنیادی معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے جس پر باقی 2 باتوں کا دار و مدار ہے اور وہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا۔
خلق متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خلق ابداعی یعنی عدم سے وجود میں لانا، یہ بات صرف ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 2 خلق ترکیبی یعنی ایک شے سے دوسری شے بنانا، مثلا لکڑی سے میز کرسی بنانا۔ نمبر 3 خلق تقدیری یعنی اندازے معین کرنا۔ خلق مؤخر ذکر دو معنی سے غیر اللہ بھی متصف ہو سکتے ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے اللہ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے۔ معجزہ اور قانون طبیعت سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے ذیل میں اس موضوع پر تفصیلی بحث ہوئی ہے، تاہم یہاں تطبیقی بحث مناسب معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ طبیعی واقعات کے پیچھے طبیعی علل و اسباب ہی کار فرما ہوتے ہیں، مگر یہ علل و اسباب عام طور پر مانوس اور قابل تسخیر ہوتے ہیں۔ معجزات کے پیچھے بھی علل و اسباب ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ اسباب نامانوس اور عام حالات میں لوگوں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک نابینا کو آپریشن کے ذریعے بینائی دینا طبیعی اور تکوینی قانون ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سورہ نمبر آیت نمبر 65، سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ تکوینی قانون کی عام دفعات کے تحت صفحہ نمبر 77۔ تکوینی قانون کی عام دفعات کے تحت ممکن اور قابل تکرار ہے اگر مادر ذات نابینا کو بغیر کسی علاج کے بینائی دینا اس قانون کے خلاف ہے اور اسے فرق عادت فرق عادت یا غیر معمولی کہتے ہیں، کیونکہ معجزہ اس وقت معجزہ ہوتا ہے جب یہ سطحی اور ظاہری علل و اسباب کے اصول کو توڑ دے۔ مثلا مردے کو زندہ کرنے کے علل و اسباب سطحی نہیں ہوتے بلکہ اس کے ماورائے ہوتے ہیں۔ عام طبیعی قوانین کی روح سے لوگوں کے لیے یہ ناقابل تسخیر تکرار ہوتے ہیں، بس معجزات بھی علل و اسباب کے بغیر نہیں ہوتے، البتہ معجزات کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں، لہذا معجزات کے علل و اسباب کو طبیعی قوانین کے عام دفعات میں تلاش کرنا انکار معجزے کے مترادف ہے، جیسا کہ بعض مفسرین ان واضح اور صریح معجزات کی بھی مادی تعبیر و توجیہ کرنے کی ناممدوح کوشش کی ہے۔ ولایت تکوینی انبیاء اور اولیاء علیہ السلام اظہار حجت و اثبات حق کے لیے باذن خدا عالم خلقت کے تکوینی امور میں تصرف کرتے ہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور شکل کمر کرتے ہیں اور نیز باوقت ضرورت دیگر معجزات رکھتے ہیں جو عالم تخلیق و تکوین سے مربوط ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ تصرف اور اختیار اللہ کی طرف سے اللہ کے تصرف کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کے تصرف و اختیار کے ذیل میں آتا ہے۔ اس قسم کے تصرفات کے ساتھ عام طور پر باذن اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اہم نکات ہیں: اللہ اپنے اولیاء کو علم لدنی عطا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نمبر 2 انبیاء مردوں کو باذن خدا زندہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نمبر 3 غیر اللہ کے لیے باذن خدا علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک نہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ اور اپنے سے پیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ تفسیری آیات نمبر 1 مصدقاً قرآن کے کریم اس حقیقی توریت کی تصدیق فرما رہا ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ورنہ مروجہ توریت کے بارے میں تو قرآن کا موقف یہ ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ نمبر 2 وَلِأُحِلَّ لَكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شریعت موسوی میں جزوی ترمیم و تنسیخ کے ساتھ اس کی تکمیل تشریح کرنے آیا ہوں۔ اگر میں سچا نبی نہ ہوتا تو کسی نئے دین کی بنیاد رکھتا۔ سابقہ دین کی تائید اس بات کی دلیل ہے کہ
میری نبوت بھی سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے۔ نمبر 3 وجئتکم بآیۃ، اپنی دعوت کی حقانیت پر دلیل اور معجزہ بھی رکھتا ہوں، لہذا خوف خدا رکھنے والوں کو ان کے لیے میری اطاعت لازم ہے۔ نمبر 4 ان اللہ ربی، اس جملے میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے عبادت کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 پہلے اظہار معجزہ، پھر اطاعت کی دعوت۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، عبادت صرف اس کی کرو جو رب ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حواری ہا واو رے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، جس طرح مدینے کے مسلمانوں کے لیے انصار کا لفظ خصوصی طور پر استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات صفحہ نمبر 79۔ تفسیر آیات نمبر 1 من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافرانہ عزائم کا خدشہ محسوس کیا تو ان عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت و قوت کو مجتمع کرنا شروع کیا۔ بیعت عقبہ اور بیعت شجرہ میں حضرت ذو الختمی مرتبت نے بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے برگزیدہ افراد کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے اور اس کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا اور فرمایا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ تبلیغ دین اور دعوت حق میں جدوجہد کرنے والوں کو انصار اللہ کا عظیم مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو کسی عابد و مجاہد کو نہیں ملتا، اس لیے علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بہتر قرار پائی۔ اسی دعوت و تبلیغ کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے حواریوں کو انصار اللہ کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 قال الحواریون، حضرت عیسیٰ کے حواری اس نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 آمنا باللہ، انصار اس نقطے سے باخبر ہیں کہ اصرار و قربانی کا جذبہ ایمان کی پختگی سے آ سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 وشہد، یہ بھی انصار اللہ کو علم ہے کہ حضرت عصر کو رسول اپنی امت کے لیے شاہد ہوتا ہے اور قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کی آواز پر لبیک کہا۔ اہم نکات: کافرانہ رجحانات کو مقابلہ کرنے کے لیے مددگاروں کی قوت مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ من انصاری الی اللہ۔ پوائنٹ نمبر 2 تبلیغ دین میں جدوجہد کرنے والوں کو اللہ اپنے انصار کے لقب سے نوازتا ہے، یہ لوگ عام عابدوں اور مجاہدوں سے افضل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 خلقہ انصار میں لوگوں کی بھرتی جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ پوائنٹ نمبر 4 حلقہ انصار کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ایمان باللہ، آمنا باللہ۔ نمبر 2 اتباع رسول واتبعنا الرسول۔ اس صفحے پر حوالے جات استعمال ہوئے ہیں: الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 399۔ صفحہ نمبر 80۔ پوائنٹ نمبر 3 روح تسلیم واشہد بأننا مسلمون۔ نمبر 4 اللہ کی خاطر نصرت، نحن انصار اللہ۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ہمارے پروردگار جو تو نے نازل فرمایا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کے بعد ہے تفسیری آیات۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے رسول پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر یقین کیا جائے، تمام ما انزل اللہ پر ایمان ہو۔ ایمان میں تبعیض و تفریق قابل تصور نہیں ہے، یعنی بعض انزل اللہ کا انکار تمام ما انزل اللہ کا انکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 واتبعنا الرسول، تمام ما انزل اللہ پر ایمان کا قدرتی لازمہ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول میں تبعیض و تفریق
काबिल तसव्वुर नहीं है कि जंग में इतबा ना की जाए और अमन में पैरोकार बन जाएं। नंबर 3, फक्तुबना माअ शाहिदीन, हमको शाहिदीन के साथ कर दे, यानी हमारा हश्र शाहिदीन के साथ हो, जैसे कि सूरह माइदा की आयत नंबर 83 में फरमाया है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना माअ शाहिदीन। और जब वो रसूल की तरफ नासिल होने वाले कलाम को सुनते, आप देखते कि मार्फत हक़ की बदौलत इनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। वो कहते हैं, हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, बस हमें गवाही देने वालों में शामिल फरमा। इन दोनों आयतों में मिनश शाहिदीन नहीं फरमाया बल्कि माआ फरमाया है, लेकिन ये दुआ शाहिदीन में शामिल होने की नहीं बल्कि शाहिदीन के साथ मशहूर होने की दुआ है। सूरह बकरा आयत नंबर 143 में बात का तफसील से जिक्र किया गया है कि शाहिदीन कौन है। अहम नुकात। नंबर 1, जिस तरह हवारीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंसार बनने से शाहिदीन के साथ मशहूर होंगे, सफ़ा नंबर 81, इसी तरह हज़रत ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी अंसार शाहिदीन के साथ मशहूर होंगे। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोगों ने हज़रत ईसा के कत्ल की तदबीर सोची और अल्लाह ने भी जवाबी तदबीर फरमाई और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तशरीह कलमात। मकर मीम काफरा, चाल चलना, तदबीर सोचना। रागिब लिखते हैं, मकर का मायने किसी शख्स को हीले के जरिए इसके मकसद से मुनहरिफ करना है। ये लफ्ज अरबी में नेको बद किस्म की चाल चलने और तदबीर सोचने के मायनों में इस्तेमाल होता है। तफसीरी आयत। नंबर 1, व मकर व मकर अल्लाह, यहूद का मकर वो साजिश जुल्म व नाइंसाफी पर मबनी था। अल्लाह का मकर वो तदबीर अदल व इंसाफ पर मबनी था। जुल्म और अदल दोनों के लिए एक ताबीर अख्तियार करना एक मुहावरा है, जैसे फरमाया, फमन इअ्तदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्ली मा अतदा अलैकुम, लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी इस पर इसी तरह ज्यादती करो जिस तरह इसने तुम पर ज्यादती की। जाहिर है ज्यादती का इसी तरह जवाब देना ज्यादती नहीं है। इसके बावजूद दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया। पॉइंट नंबर 2, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है, क्योंकि अल्लाह की तदबीर अदल इंसाफ पर मबनी होती है। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में खुफिया तदबीर सोचते रहे, लेकिन अल्लाह की खुफिया तदबीर के मुकाबले में इनकी तदबीर बेनतीजा रही, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल ना हुए बल्कि आसमान पर उठा लिए गए। अहम नुकात। नंबर 1, दायान हक़ को अहले बातिल की साजिशों का सामना करना ही पड़ा। इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ि'ुका इलय्या व मुतahhiruka मिनल लज़ीना कफ़रू व जा'iलुल लज़ीना इत्तबअूका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामति सुम्मा इलय्या मर्जि'ुकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, अब मैं तुम्हारी मुद्दत पूरी कर रहा हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों की नापाक साजिशों से पाक करने वाला हूँ, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे इन्हें क़यामत तक को अख्तियार करने वालों पर बाला दस्त रखूंगा। फिर तुम लोगों को मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर उस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। इस सफ़े पर जो हवाला इस्तेमाल हुए हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 194। तशरीह कलमात। मतवफ़्फ़ी, मतवफ़्फ़ा, मुफ़ाफ़ा या तौफ़ीक़। कलमा किसी किस्म की कमी के बगैर पूरा दे देना या पूरा करना या पूरा लेने के मायने में इस्तेमाल होता है। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन, फिर वहाँ हर शख्स इसके किए का पूरा बदला मिल जाएगा। मुद्दत पूरी होने या जिंदगी पूरी होने यानी मौत की आमद के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसाहीना मौतिहा, मौत के वक्त अल्लाह रूहों को कब्ज़ करता है। तफसीरी आयत। इस आयत मुबारका में दरअसल अमूर ज़ेर बहस आए हैं। अलिफ, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, क्या इससे मुराद मौत है? क्या अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि मैं तुझे मौत देने वाला हूँ? इससे मुराद मुद्दत रिसालत तबलीग का पूरा करना है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मैं अब तुम्हारी मुद्दत तबलीग और रिसालत पूरी करने वाला हूँ और तुझे अपने पास उठाने वाला हूँ। दूसरे मानी मुराद लेने के हक में चंद एक कराइन मौजूद हैं
पॉइंट नंबर 1, वमकर अल्लाह, यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की तदबीर सोची और अल्लाह ने भी अपनी तदबीर अख्तियार फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी अपनी साजिश में नाकाम हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। अगर मुतवफ़्फ़ी का मतलब मौत लिया जाए तो यहूदी तदबीर को कामयाब मानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तदबीर का हदफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत थी। इस सफ़े पर जो हवाई जहाज इस्तेमाल हुए हैं वो है सूरह बकरा आयत नंबर 281, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, सफ़ा नंबर 83। पॉइंट नंबर 2, सूरह निसा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, जबकि फिल हकीकत इन्होंने ना इन्हें कत्ल किया और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए शबीह बना दिया गया था, दूसरे को इनके लिए शबीह बना दिया गया था। पॉइंट नंबर 3, वराफ़िउका इलैया, मैं तो और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। सूरह निसा में फरमाया, वमा क़तलूहु यक़ीनम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, और उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। यहाँ कत्ल की नफी करके उठाने का तज़किरा इस बात की दलील है कि इन्हें जिंदा उठाया गया है। सूरह निसा में परवरदिगार फरमाता है, व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो इनकी मौत से पहले इन पर ईमान न लाए। इससे मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम को मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सब अहले किताब ईमान न ले आएंगे। पॉइंट नंबर 5, हदीस में बकसरत मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये हदीस तवातुर की हद तक है। पॉइंट नंबर 6, मौत के सिलसिले में अल्लाह ताला अक्सर औकात लफ्ज़ मौत इस्तेमाल फरमाता है। मसलन खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, लिहाजा ज़ेर बहस आयत में मतवफ़्फ़ी का लफ्ज़ मौत को सरीहन बयान नहीं करता, बल्कि मौत पर दलालत का सिर्फ इस्तेमाल पैदा करता है, का सिर्फ एहतमाल पैदा करता है जो कराइन से रफ़ा हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, खुद मसीहों के एक फिरके का यकीदा था कि मसीह अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। बेह मुताहिरुका मिनल लजीना कफरू, काफिरों की नापाक तोहमतों से तुझे पाक करने वाला हूँ कि आइंदा ये काफिर आपके कदसियत के खिलाफ गंदगी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नंबर जीम जो है वो जाइलुल लजीना, मसीह के मानने वालों को यहूदियों पर गालिब रखेगा। कुरान के इस दावे का ये मतलब हो सकता है कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने मकसद में नाकाम देखना चाहते थे ताकि हमेशा के लिए यहूदियत ही का बोलबाला रहे। इसी मकसद के हसूल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं, सूरह निसा आयत नंबर 157, सूरह निसा आयत नंबर 158, सूरह निसा आयत नंबर 159, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 30। ए रसूल, यकीनन आपको भी इंतकाल करना है और उन्हें भी यकीनन मरना है। सफ़ा नंबर 84। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे और अल्लाह ताला ये वादा फरमा रहा है कि मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों का बोलबाला रहेगा। इस वादे में असर मसीह अलैहिस्सलाम की मसीहत के हकीकी पैरोकार इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह मानने वाले और असर ज़हूर और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम में आप अलैहिस्सलाम को मानने वाले सब शामिल हैं।